بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکمت فر استقبال مقرر ٹی وی ریچنل کے ایپیسوڈ فن خطابت میں، اور آج ہمارا قسط نمبر 5۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں فن خطابت کے اہم نکات، اشارات اور ہدایات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کامیاب مقرر بننے کے لیے مطالعہ نہایت ہی ضروری ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو ضرور یاد کیجیے گا اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ بغیر مطالعہ کیے ہوئے ایک اچھے خطیب اور مقرر نہیں بن سکتے۔ جتنا دل چاہے، جتنا زیادہ ہو، آپ کو کثرت سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں اپنی بات کروں تو میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ میں نے جو ہے تقریر کی جتنی بھی کتابیں ہیں، تقریباً انٹرنیٹ پر موجود ساری کتابوں کو میں پڑھ گیا ہوں۔ خطبات اور مقالات کی جتنی کتابیں ہیں سب کو میں نے پڑھی ہے۔ انٹرنیٹ پر آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، جتنی بھی کتابیں تھیں سب کو میں نے پڑھی، اور جتنی بھی علماء کی تقریر تھی سب کو میں نے سنی، اور آج الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہے اس مطالعے کا کہ اگر کہیں پر بھی تقریر کرنی ہوتی ہے تو مجھے بہت زیادہ مطالعہ کرنے کی اور ٹاپک تلاش کرنے کی، آیات اخذ کرنے کی اور احادیث اخذ کرنے کی، واقعات اخذ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سب کچھ پہلے سے آٹومیٹک ذہن میں ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ میں نے کثرت سے مطالعہ کیا ہوا ہے آلریڈی الحمدللہ۔ تو وہ باتیں، وہ چیزیں میرے ذہن میں ہیں۔ ایسے ہی جب آپ بہت ساری کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تب جا کر کے آپ کے ذہن میں وہ خیالات جو میں نے پہلے ذکر کیے ہیں اسی ایپیسوڈ کے اندر، تو وہ خیالات آپ کے اندر آئیں گے، وہ آیات آئیں گی، وہ واقعات آئیں گے، وہ تاریخی اوراق آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو کم از کم سیرت کی جتنی بھی کتابیں ہیں اور خطبات و مقالات کی جتنی کتابیں ہیں ان سب کو آپ پڑھ جائیے۔ 50 ہو، 100 ہو، 200 ہو، سب کو پڑھ جائیے، بنا سوچے سمجھے پڑھتے رہیے۔ بس آپ کو یہ بھی ذہن میں نہیں رکھنا ہے کہ بھائی ہمارے ذہن میں تو پڑھتے ہیں، ذہن میں نہیں رہتی۔ تو یہ سب کے ساتھ ہے کہ آپ 2 4 10 کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو 2 4 10 باتیں ہی آپ کے ذہن میں رہیں گی۔ لیکن یہ جو ہے نا مطالعہ اس وقت آپ کو فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگا جب آپ تقریر کر رہے ہوں گے، اچانک سے وہ واقعات آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، اچانک سے وہ آیتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی، اچانک سے وہ باتیں جو آپ نے مطالعہ کی ہے ذہن میں آ جائیں گی۔ یعنی جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے ویسے ہی وہ آیات، وہ واقعات، وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ پہلے سے یاد کیا ہوا ہے، ذہن میں، میموری میں ہے آپ کے، اس لیے وہ آئیں گے۔ تو مطالعہ کثرت سے کیجیے اور بہت ساری کتابوں کا کیجیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو علماء کرام کی تقاریر بھی سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 31، نمبر 32۔ تقریر کا ملکہ بعض کے اندر فطری ہوتا ہے اور بعض محنت و مشق سے حاصل کر لیتا ہے۔ اس راہ میں فطرت آڑے نہیں آتی، لہٰذا فطری ملکہ تقریر نہ ہونے پر سیکھنے کی کوشش نہ کرنا دانش مندی نہیں بلکہ حماقت ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو آپ جان گئے کہ تقریر کا جو فن ہے اور تقریر کا جو ملکہ ہے اور اس کی جو صلاحیت ہے بعض دفعہ قدرتی ہوتی ہے۔ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی کے اندر، کسی کی زبان میں فصاحت اور بلاغت ڈال دیتا ہے، نہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیکھے ہی نہیں، ہم مقرر نہیں بن سکتے، ہم تقریر نہیں کر سکتے، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن سیکھنے کی ضروری ہے، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی تعلیم، اس کے لیے محنت اور اس کے لیے مشق ضروری ہے۔ اگر ہم بھی محنت کریں گے، مشق کریں گے اور مطالعہ کریں گے، علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر بھی، ہماری زبان کے اندر بھی فصاحت اور بلاغت آئے گی اور ہم بھی تقریر کر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو چیزیں سیکھنے سے بھی آتی ہیں۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، لا تعلمون شیئا، ہے نہیں، لا تعلمون شیئا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم۔ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، لیکن جب انسان دنیا کے اندر آیا تو اللہ نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ہے نا، پڑھ اللہ کے نام سے۔ تو انسان دنیا کے اندر آ کر کے چیزیں سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، مشق کرتا ہے،
پریکٹیکل اس کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے، تو یہ دنیا جو ہے سیکھنے کی جگہ ہے، یہاں سیکھنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے نہیں بول پا رہے تھے تو اب بھی نہیں بول پا رہے ہیں۔ میں جب پہلی مرتبہ تقریر کیا تھا تو میں بھی ایسے ہی بغیر مطالعہ کے، میرا اس وقت مطالعہ نہیں تھا، لیکن تقریر کرنے گیا تو بہت حالت خراب ہو گئی، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولوں کیا نہیں بولوں، جہیں سے تہیں ایسے ہی میں نے اسٹارٹ کیا، لیکن مجھے لگی کہ نہیں، میرے اندر بہت کمیاں ہیں ابھی، تو میں نے کثرت سے اس کا مطالعہ شروع کیا، بہت ساری کتابوں کا میں نے کہا کہ 10 سال پہلے آپ سوچے جب انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، بہت کم لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے تھے، اس وقت میں 3-4 ہزار کا موبائل لے کر کے PDF میں کتابیں آن لائن ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتا تھا، چونکہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جا کر کے مارکیٹ سے، بازار سے کتابیں لا کر کے ہم پڑھیں، ایک کتاب 100-200 روپے، 300 روپے، 500 روپے کی ملتی تھی، تو انٹرنیٹ سے آسانی سے وہ چیزیں PDF میں حاصل ہو جاتی تھی، میں اس کو پڑھتا تھا۔ اسی طرح علماء کرام کی تقاریر بھی سنتا تھا، اور میں کسی اسلک مسلک کو نہیں دیکھتا تھا کہ کیا کون اسلک، کس کا مسلک کیا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، تمام علماء کی میں تقریر سنتا تھا، صرف اس نیت سے کہ مجھے سیکھنا ہے یہ کیسے تقریر کرتے ہیں، کہاں سے آیت پڑھتے ہیں، کہاں سے چیزیں اخذ کرتے ہیں، ہے نہیں، کس طرح اس کی تشریح کرتے ہیں، کس طرح اس کی وضاحت کرتے ہیں، بس یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے۔ تو آپ بھی ابھی طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان سب چیزوں میں مت پڑھیے گا کہ اسلک مسلک فلاں، جہاں سے آپ کو مواد ملے، ذخیرہ احادیث ملے، الفاظ ملے، وہ علماء کرام کو سنیے، ان کتابوں کو آپ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 32-33 تقریر کا موضوع خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، جب تک الفاظ موضوع نہ ہوں گے بے لطفی و بے نمکی رہے گی، اس لیے ایک مقرر کو ایسی تصانیف کا مطالعہ کرنا ضروری ہے جو اپنے موضوع پر ایک عظیم شاہکار اور ہر اعتبار سے مقبول و مستند ہوں۔ جی ہاں ناظرین، تو ایرو گیرو نتھو خیرو جمن جغراتی ہے نا کہ کتابیں بھی آپ کو نہیں پڑھنی ہے جس میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں، لنترانیاں ہیں، ایسے بھی کتابیں آپ کو نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نہیں، آپ کو ایسی تصانیف کا مطالعہ کرنا ہے جو مقبول ہیں، جو مستند ہیں۔ اب سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں، ہے نہیں، سیرت کی بہت ساری کتابیں، بہت مشہور کتابیں ہیں، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کی الرحیق المختوم ہے، سید سلیمان ندوی کی رحمۃ للعالمین ہے، اور جو ہے علامہ ابن قیم کی جو ہے کتابیں ہیں سیرت کے حوالے سے، علامہ ابن زاد المعاد جو ہے سیرت کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح جو ہے بہت ساری کتابیں ہیں، امام ابن کثیر کی جو ہے سیرت پر کتابیں ہیں، تو بہت ساری کتابیں ہیں۔ آپ جو ہے ان تمام کتابوں کو میں نے اپنے چینل پر بھی تقریباً 20 کتابیں جو ہے سیرت کے حوالے سے اپلوڈ کی ہیں، دیکھیے گا آپ پلے لسٹ میں وہ ویڈیو آپ کو مل جائیں گی، کتابیں آپ وہاں سے جا کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو سیرت کی کتابوں کو، اور وہ بھی جو مقبول ہے، جو اچھے علماء نے لکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہاں سے ہم کو صرف مطالعہ کرنا اور علم حاصل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں سے ذخیرہ الفاظ بھی ہم کو جمع کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ تقریر کا موضوع خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، جب تک الفاظ موضوع نہ ہوں گے، تو الفاظ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے نہیں، اس لیے ایک مقرر کو ایسی تصانیف کا مطالعہ کرنا ضروری ہے جو اپنے موضوع پر ایک عظیم شاہکار، تو اچھی کتابیں جو مقبول ہیں، جو مستند ہیں، ان کتابوں کا آپ مطالعہ کیجیے اور کثرت سے مطالعہ کیجیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 33، نمبر 34 عمدہ جملے اور شاندار تعبیرات کو یاد کر لینا اور انہیں موقع بموقع تقریر میں استعمال کرنا کوئی عیب نہیں بلکہ ایک خوبی ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو چیزیں آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، بعض چیزیں جو آپ کے ذہن میں نہیں رہتی ہیں تو ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ شروع میں، ابتدا میں آپ کو ایسے جملے اور تعبیرات کو یاد بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے کام آئے۔ تو شروع میں، ابتدا میں جب آپ سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے ہم کو چاہیے کہ چند چیزوں کو نوٹ بھی کیا کریں، لکھا بھی کریں، چیزوں کو یاد بھی کیا کریں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ تقریر ہی یاد کر لیں، تو تقریر یاد کرنے کی عادت نہیں ڈالنی ہے آپ کو۔ یہاں صرف بات ہو رہی جملے یاد کرنے کی، شاندار تعبیرات، اس کی وضاحت، اس کی تفصیل، اس کی تفہیم کو یاد کر لینا ہے، ذہن نشین کر لینا ہے، رٹا نہیں مارنا ہے۔ تو تقریر کو رٹا مارنے کی بعض طلبہ جو ہے کہتے ہیں کہ رٹا مار لیں، یاد ہی کر لیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو۔ یہ عادت بہت بری عادت ہے اور یہ کبھی آپ کو کامیاب مقرر نہیں بننے دے گی۔ اس لیے چیزوں کو ذہن نشین کیجیے، رٹا مت ماریے، یاد مت کیجیے، چیزوں کو ذہن میں بٹھائیے، ٹھیک ہے نہیں۔
تو عمدہ عمدہ جملے اور شاندار تعبیرات کو یاد کر لینا۔ آپ جو ہے ایک دم بالکل چاہتے ہیں کہ پیور اردو، تو اخبار وغیرہ کا بھی مطالعہ کرتے رہیے، اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو نئے استعمال ہوتے ہیں اردو الفاظ جو بالکل جدید ترین ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو اردو اخبار کے اندر، جو تازہ اردو اخبار ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے، تو اس کا بھی آپ مطالعہ کیجیے، یہ بھی انشاءاللہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 35، کثرت مطالعہ سے ذوق کی نعمت حاصل ہوتی ہے، اس لیے مقرر کے لیے شعر و سخن اور ادبیات کا اتنا مطالعہ ضروری ہے جس سے اتنا ذوق پیدا ہو جائے کہ وہ یہ فیصلہ کرنے پر قادر ہو جائے کہ یہ غالب کا شعر ہے، یہ اقبال کی نظم ہے، یہ مومن کا مصرع ہے۔ ناظرین تو دیکھیں، آپ کو ادبیات کی جو کتابیں ہیں ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِکْمَةٌ، کہ بعض اشعار کے اندر حکمت ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ تو بعض اشعار بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ دوران تقریر بولیں گے تو وہ ایک چاشنی، ایک لذت جو ہے تقریر کے اندر آپ کو پیدا کر دے گی۔ تو ادبیات کی جو کتاب ہے اس کا بھی آپ مطالعہ کیجئے، اور اتنا مطالعہ کیجئے کہ آپ جب بیان کریں تو آپ یہ فیصلہ کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں، لوگوں کو حوالہ دے سکیں کہ یہ جو ہے غالب کا شعر ہے، یہ اقبال کی نظم ہے، یہ اقبال کا شعر ہے، یہ مومن کا مصرع ہے، یہ مومن کی شاعری ہے، یہ ان کے اشعار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی اتنا آپ کا مطالعہ ہو جائے کہ آپ کو قرآن کی طرح یاد ہو جائے کہ یہ فلاں پارہ کی آیت ہے، یہ فلاں پارہ کی آیت ہے، یہ فلاں سورت کی آیت ہے، یہ فلاں رکوع ہے، یہ فلاں سورت ہے۔ اس طرح سے آپ کو اتنا مطالعہ آپ کا ہونا چاہیے۔ تو ایک مقرر اور خطیب جو ہوتا ہے وہ طرح طرح سے مختلف طریقوں سے اپنے لیے مواد جمع کرتا ہے، تو ادبیات کا بھی اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کے پاس جو ہے بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی، اشعار آپ کے ذہن میں رہیں گے، تو گاہے بگاہے آپ بیچ بیچ میں جو ہے ان اشعار کا بھی استعمال کریں گے، جس سے آپ کی تقریر کے اندر ایک چاشنی اور ایک لذت پیدا ہوگی، مٹھاس پیدا ہوگی، لوگ اسے لطف اندوز ہوں گے اور متاثر بھی ہوں گے۔ تو یہ ناظرین آج کی رہی 35 جو ٹوٹل نکات، اشارات اور ہدایات۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ کی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنا نعوذ بك من